پولرائزیشن کیا ہوتی ہے؟ تقسیم در تقسیم. پولرائزیشن کیا ہوتی ہے؟ تقسیم در تقسیم، چیزوں کا مختلف ایریاز میں تقسیم ہوتے چلے جانا، بٹ جانا. تو اس میں جو لاسٹ ایلیمنٹ آف پولرائزیشن رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے فیملی. کہ آخری گروہ جو لوگ بناتے ہیں وہ ان کی فیملی کا گروہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی فیملی میں ہے وہ الٹیمیٹ ہے. وہ اس کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے، دس از دا ٹرو ریالٹی، اینی تھنگ بیونڈ دس از آل فالس، اینی تھنگ بیونڈ دس از آل رانگ. یہ ہوتا ہے بیسک پولرائزیشن. اس سے اوپر اٹھتی ہے تو پھر مختلف نوعیت کی پولرائزیشن آ جاتی ہے، جس میں کہ اکنامک لیول، اکنامکس میں بھی پولرائزڈ ہوتے ہیں لوگ، امیر غریب، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پور کلاس، بیونڈ دا پاورٹی لائن، دا ریچسٹ آف دا ریچ، اینڈ اس طرح کلاسز بن جاتی ہیں. یہ بھی ایک پولرائزیشن ہے. یہ بھی سو کالڈ گروپس آف انڈیویجولز ہوتے ہیں. اب جو یہ گروپس کیوں بنتے ہیں؟ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے والوں کو سمجھتے ہیں کہ میلے، یعنی وہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں. اچھا جو میلے ہوتے ہیں میرے جیسے جو غربا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ امیر گھٹیا لوگ، پیسہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. یعنی پولرائزیشن کی ایک اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے. وہ مینٹیلٹی جب لوگوں میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جب ایک مخصوص گروپ کا ممبر پاتے ہیں تو جو ان کی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے اس سے وہ اس گروپ میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. ٹیچرز جو ہیں ان کی ایک ہمارے سوسائٹی میں ایک اسپیسیفک ڈیفائنڈ مینٹیلٹی ہے جو لوگ کیری کرتے ہیں اباؤٹ بینگ اے ٹیچر. تو جو لوگ ٹیچر بن جاتے ہیں وہ اسی مینٹیلٹی کو کیری کرتے ہیں. اب وہ کیسے کیری کرتے ہیں؟ گروہی نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں. گروہی نفسیات، دی گروپ مینٹیلٹی، جس کو اگر نیگیٹو ٹرم میں یا ڈیروگیٹری ٹرمز میں دیکھا جائے، منفی رویوں، منفی ٹرمز، منفی الفاظ میں دیکھا جائے تو اس کو موب مینٹیلٹی بھی کہا جاتا ہے. کہ لوگ بھیڑوں کی طرح ان کا ایک رویہ ہو جاتا ہے. بھیڑ چال سمجھے؟ پتہ ہے آپ کو اردو کا ایک محاورہ ہے بھیڑ چال. بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتی ہے کہ سب بھیڑیں ایک دوسرے کو دیکھ کے ریئیکٹ کرتی ہیں، اور ان تمام کے ریئیکشنز جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج جنرلی وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. سمجھ سب بھیڑیں یہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ آزاد ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہوتی، وہ اپنی سوچ میں قید ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے رویے جو ہیں وہ گروہوں کی بنیاد پر ان کے رویے طے ہو جاتے ہیں. وہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک گروہ میں ایک مخصوص قسم کی مینٹیلٹی پائی جاتی ہے. وہ اس مینٹیلٹی کو انہوں نے ایبزارب کیا ہوا ہوتا ہے، اس چوغے کو انہوں نے پہنا ہوتا ہے، وہ غلاف انہوں نے خود پر چڑھایا ہوا ہوتا ہے اس سوچ کا، جس کے اندر وہ اس سوچ کے ذریعے طے کرتے ہیں کہ اس سے مطابقت نہ رکھنے والی جو سوچ ہے یا جو اس سے ملتی جلتی سوچ نہیں ہے، جو کمپیئر یا جو سملر تھنکنگ پیٹرن نہیں ہے، وہ اس کو غلط تصور کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے ان ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں. اب اسی لیے پھر اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ٹیررسٹ آف ون نیشن میں بی اے فریڈم فائٹر آف دی ادر نیشن. مثلا کشمیر میں جہاد کرنے والے لوگوں کو ہندوستان ٹیررسٹ سمجھتا ہے، جبکہ کشمیری ان کو حریت پسند مجاہدین سمجھتے ہیں. تو کسی کا ٹیررسٹ کسی کا مجاہد بن جاتا ہے. سو اس وجہ سے پھر اس میں یہ گروپنگ بھی آ جاتی ہے جو ہمیں علاقائی بنیادوں پر پولرائزیشن دی جاتی ہے. وچ اسٹارٹس ود کنٹریز، جہاں سے پیٹریوٹزم جنم لیتا ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں رہنے کی وجہ سے، ایک مخصوص ڈیموگرافی ہونے کی وجہ سے ہم ایک مخصوص سوچ کے حامل ہیں، اس لیے ہم ان سے بہتر ہیں. وی آر بیٹر دین امیریکنز، امیریکنز آر بیٹر دین اس. تو اس میں پھر جو قومیں جو ہیں وہ اپنی کولونلائزیشن یا اپنی جو اپنی ان کی اپنا کلچر دوسری قوموں پر مسلط کر پاتی ہیں، وہ تکبر میں بڑھ جاتی ہیں. تو اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جو گروہ بازی ہے، یہ مختلف گروہوں میں مختلف قسم کے رویے رکھنا یا رویوں کا پیدا ہونا، اس کے اندر ایک مخصوص ایلیمنٹ ہے جو ایک گروہ کو سپیریورٹی دیتا ہے اپنی سوچ میں دوسرے گروہ کے اوپر. یعنی کہ اس کے اندر تکبر بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے. جٹ یہ سمجھتا ہے کہ ملک کیا چیز ہوتے ہیں، جٹ ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں.
جو راؤ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ راؤ تو وہ کسی نے مزاحیہ بات کی تو اس نے کہا کہ وہ کسی راؤ سے پوچھو تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ دے حضرت آدم علیہ السلام بھی راؤ سکتے. تو یعنی یہ تکبر کی کیفیت بندوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے انڈاکٹرینیٹ ہو جاتی ہے تھرو کلچر، تھرو سوسائٹی، تھرو اکنامکس، تھرو ریلیجن. تو یہ سب گروہ جب وجود میں آ جاتے ہیں تو تقسیم در تقسیم ہوتے جاتے ہیں، پولرائز ہوتے جاتے ہیں. تو اس میں سے کیا نکل کیا جاتا ہے؟ احساس. وہ صرف ایک گروہ کی حد تک تو احساس رہ جاتا ہے، ایک گروپ کی حد تک تو لوگوں کے اندر وہ ایبیلٹیز رہ جاتی ہیں، سینسیبلٹی رہ جاتی ہے، لیکن گروہ سے باہر وہ احساس سے عاری ہو جاتے ہیں. جب ان کے اپنے گروہ کے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہاں تو شاید تھوڑا بہت وہ احساس کرتے ہیں، لیکن گروہ سے باہر تکلیف پہنچنے والے کی کے بارے میں احساس، مثلا ہماری سوسائٹی میں اگر ایک عیسائی کو کچھ ہو جائے تو ہم مسلمان بھی ول ناٹ فیل دیٹ مچ، وہ ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بھی ایک انسان ہے. صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک مختلف مذہب رکھتا ہے ہم احساس اس میں سے، یعنی پولرائزیشن جو ہے وہ سینسٹیوٹی کو نکال دیتی ہے، اس کی جگہ پرائیڈ ڈالتی ہے. یہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا میں صرف ایک گروپ آج تک ایسا وجود میں آیا ہے، دنیا میں آج تک ایک گروپ ایسا وجود میں آیا ہے کہ جو سینسٹیوٹی اور سینسیبلٹی کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور وہ ہے مسلمان. یعنی اس کی ہمیں ہسٹری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں اس کی گلیئرنگ ایگزامپلز نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں خلفائے راشدین نظر آتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمان معاشرے کا فرد ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود غلط اور صحیح کی بنیاد پر جب یہ پایا کہ ایک مسلمان گناہ خطا کار ہے اور ایک یہودی خطا کار نہیں ہے، تو مسلمان کو سزا دی گئی، یہودی کو سزا نہیں دی گئی، اس کے ساتھ انصاف کیا گیا. تو یہ سینسیبلٹی ایکچوئل مسلمانوں میں، جو صحیح مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اس وقت یہ سینسیبلٹی، یعنی ایک ایسا گروہ پھر وجود میں آیا کہ جس نے اس پولرائزیشن کو ایک نئی ڈائمنشن دے دی. تو لہٰذا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ٹیچرز کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو پلیز ڈونٹ لیٹ یور سینسٹیوٹی ڈائی. وہ اسٹوڈنٹس آر ناٹ انفیریئر، they are not inferior to you. In fact, if I try and being truthful, I will tell you that there are many students who are better than many of you in many regards. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آپ سے بہت اچھے ہیں بہت ساری چیزوں میں، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں. آپ پلیز انہیں دھمکائیں مت، پلیز ان کو اس طرح ٹریٹمنٹ مت کریں کہ جیسے آپ عقل کل ہیں اور وہ عقل ناقص ہیں. ایسے نہیں. Give them respect. Tell them what is the meaning of respect. Show them what respect means. Show them tolerance. Show them care. Show them love. Show them forgiveness. If you want them to forgive you, then you got to forgive them first, because you are teachers. Even if you are superior to them in knowledge, in age, in wisdom, in whatever thing you think you are superior, even if you are superior, you don't have the right to ridicule a human being on the basis of just this thing, that since he is inferior to you, he is under your command, you should not. Yes, there will be a time when it would be proven that for his good we have to be strict with him, but first we have to prove it. We have to prove it on ourselves. So لیکن وہ 6 مہینے 8 مہینے سال محنت کرنے کے بعد، لگاتار ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کے بعد، درگزر محبت شفقت لینے کے بعد، جب آخر میں پتہ چلا کہ یہ اب جو ہے نا یہ اس کا غلط مطلب لے رہا ہے، اس کو یہ محبت کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر ان کو سختی سے ڈیل کیا گیا، تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے. تو جب وہ جیسے ٹھیک ہوئے دوبارہ سے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیے.